اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس جملے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، کربلا تو روزانہ ہوتی ہے. ٹھیک. کربلا تو ایک سمبل بن گیا نا. قیامت تک جتنے لوگ بھی اقلیت میں رہیں گے سچائی پہ ہونے کے باوجود، ان کو سہارا حضرت حسین علیہ السلام سے ملے گا کہ حسین علیہ السلام بھی اقلیت میں تھے اپنے زمانے میں، لیکن انہوں نے یعنی دین کے لیے قربانی دی، سچائی کے لیے کھڑے ہو گئے. مخالفین تو ہزاروں لاکھوں میں تھے. تو کربلا تو روزانہ ہو رہی ہے. بلکہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ دیکھیں، آپ بریلویوں سے پوچھیں، بریلوی اب عرب میں تھوڑے ہیں نا، تو وہ کہیں گے ہمارے لیے تو یہاں کربلا بنی ہوئی ہے. وہاں تو کچھ جادو کرتا ہوا، تعویذ دھاگے کرتا ہوا پکڑا جائے تو وہ قتل بھی کروا دیتے ہیں. تو وہ کہیں گے دیکھیں جی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہاں کربلا بنی ہوئی ہے اہل حدیث کے لیے. اہل حدیث بیچارے کسی حنفیوں کی مسجد میں آمین اونچی کہہ دیں تو وہ مشکل ان کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. تو وہ کہیں گے دیکھیں جی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بنگلہ دیش میں چلے جائیں، دیوبندی اکثریت میں. افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کئی اہل حدیثوں کے شولڈر توڑے گئے ہیں رفع دین کرنے کے اوپر. ٹھیک ہے، انگلیاں کاٹی گئی ہیں رفع سبابہ کے اوپر. ٹھیک ہے نا جی. کافروں نے نہیں، مسلمانوں نے، ٹھیکیداروں نے، اسلام کے جو بنے ہوئے مولوی. اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں سے ڈریں کہ ان کی حکومت آ جائے. اگر کسی فرقے کے مولوی باقی فرقے نے دکھایا نہیں، چمڑی لا دیں گے. اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ آمیزی ہے، یہ میری گفتگو کا حصہ انہوں نے حذف کر دیا ہے. اور میں نے ایک سنی شاعر، بہت بڑے عالم، جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق دینا ہال میں، مولانا محمد علی جوہر کے ایک شعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں نے کہا بالکل محمل شعر ہے. اسلام مرا ہی نہیں تھا، زندہ ہونے کا کیا سوال. اور اگر کسی درجے میں مزمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا، کربلا کے بعد بھی رہا. یزید کی حکومت بھی رہی، بنو امیہ کی حکومت بھی چلی، کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا. جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی، ملوکیت تو 20 برس پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت امیر معاویہ کے. لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اس کو قبول کیا. اور حضرت حسین نے تو پھر 10 سال تک ولی عہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی، لیکن اس کے خلاف میدان میں آ کر چیلنج تو نہیں کیا. اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ بے تکی بات ہے. ہاں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اگر میں تشبیہ کو، تمثیل کو سامنے رکھوں تو اسلام کی عمارت 6 منزلہ ہے. 6ٹھی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی، 5 منزلیں انٹیکٹ تھیں. اسلام مرا نہیں تھا. عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قاضی تھے، مفتی تھے، شریعت نافذ تھی. اسلام کہاں مرا تھا؟ جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ کلب صادق کے ایک مفتی کے فتوے سے ہی حضرت حسین کو قتل کیا گیا. اب وہ مفتی کی رائے، اس کی بدنیتی ہو، جو بھی ہو، وہ جانے، اللہ جانے. لیکن عام مسلمان کیا کریں؟ اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا. ہاں، 1 منزل گر گئی تھی، وہ گری رہی، 1000 برس تک گری رہی. یہاں تک کہ آ کر مغربی امپیریلزم نے اس کے گرایا، ملوکیت کا معاملہ ختم کیا، اور وہ جبرین ملوکیت دوسری آ گئی. ورنہ وہی بادشاہی چلی ہے. بلکہ دور بنو امیہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے. اصل باروں پل تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میں آ کر. اور پھر سلاطین جو ہے ترک، جو ترک خلفاء ہیں، ابھی بادشاہت تھی اور کیا تھا، وہ خلافت تو نہیں تھی. تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا، کمی واقع ہو گئی تھی، وہ جو کی تو برقرار رہی. اس کو بھی تسلیم کیا. میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ دونوں حضرات، دونوں شیعہ دانشور اور بڑی اعلیٰ سطح کے جو شیعہ عالم تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا. کیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حالانکہ ان بیچاروں کو جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں یہ پتہ نہیں کہ اس بات کے پس پردہ کیا مذموم مقصد ہے اس بات کو ایجاد کرنے والوں کا. بات سمجھ رہے؟ عام طور پر تو ہمارے بیچارے سنی بھولے بھالے بھائی یہی سمجھتے ہیں نا کہ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے. ان کی شہادت کی وجہ سے اسلام
زندہ ہوا. حالانکہ یہ بیچارے یہ جو کچھ کہتے ہیں اس کی حقیقت سے بالکل آگاہ نہیں ہیں. یاد رکھیں جن لوگوں نے یہ بات ایجاد کی، جن لوگوں نے اس بات کو لوگوں میں معروف کیا، مشہور کیا، ان کا یہ دین ہے، ان کا یہ منہج ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ غیر محفوظ ہے، یہ غیر محفوظ ہے. کیونکہ اس کو اس مصحف میں محفوظ کرنے والے وہ سارے کے سارے لوگ دین اسلام سے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر گئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے. مگر 3 یا 4 کے علاوہ یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قرآن غیر محفوظ ہے، یہ قرآن غیر محفوظ ہے. جب قرآن غیر محفوظ ہے تو پھر دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ یعنی صحابہ کا دور ختم ہو گیا، یہ دین غیر محفوظ قرار پایا، پھر یہ دین محفوظ ہوا، زندہ ہوا، معروف ہوا، اجاگر ہوا لوگوں کے ہاں کب؟ شہادت حسین کے بعد، جب ان ظالموں کو، ان مجرموں کو طرح طرح کی خرافات، شرکیات، بدعات امت میں پھیلانے کا موقع فراہم ہوا، ان کو راستہ ہموار ملا. مسلمانوں کی صفوں میں اس طرح کی شکوک، شبہات اور اس طرح کی شرکیات، خرافات، بدعات کو عام کرنے کا. پاس میرے اللہ کے بندو، ایک مسلمان بحیثیت اہل سنت والجماعت کے منہج سے تعلق رکھنے والا، اس کا یہ خالص سچا ٹھوس عقیدہ، منہج، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین اول دن سے لے کر آخر دن تک محفوظ تھا، ہے اور رہے گا. رب ذوالجلال خود اس دین کا محافظ ہے، اس قرآن کا محافظ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو، اس دین کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور یہ بات میں بتلا دوں، فائدے سے خالی نہ ہوگی. دین 2 چیزوں کا نام ہے: اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت، پیغمبر کی احادیث. آج کل محرم کے موقع پر لوگ جو ہیں حضرت سیدنا حسین کے بارے میں مرثیے اور نعتیں، یہ بالکل ناجائز اور بدعت ہے. یاد رکھو کہ محرم کے بارے میں 2 جماعتیں ہیں. بعض جماعتیں تو حد سے بڑھ گئی ہیں اور بعض جماعتوں نے اس کو گھٹایا ہے. لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد اگر حرمت اور شان والا مہینہ ہے تو محرم الحرام ہے. اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو آدمی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پہلے کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. باقی یہ ماتم کرنا اور نعتیں پڑھنا اور کپڑے سیاہ پہننا، یہ تو شیعہ اور روافض کے بدعات ہیں جن سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ من لبس سودا اور شکل جیوبا، جو کالے کپڑے پہنے، کپڑے پھاڑ ڈالے، وذهب الخدود، اور چہرے پہ تھپڑ مارے، فلیس منا، اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں.